ان کی تقریر سن سکتے ہیں. تو اب جب آپ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو قوم کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور ایک چارٹر آف اکانومی لکھ لیں, تاکہ آندہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کر حکومت کو نہ گرائے. اس کے بعد میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, اور ظاہر ہے ادارے تو خیر یہ ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, ادارے تو دو ہی ہیں, باقی تو بیچارے سارے مظلوم ہی ہیں, چاہے پولیس ہو چاہے اٹامک انرجی کا ادارہ ہو, ادارے دو ہی ہیں پاکستان کے اندر, فوج اور عدلیہ. تو اس لیے میں نام لے کے کہوں گا کہ فوج اور عدلیہ ان دونوں کو بھی اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ باتیں ہم اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب خود وہ جماعتیں جو آج بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلے گا, اور وہ نکلا ہے, آپ کو پتا ہے. تو یہ دو ادارے جو ہیں فوج اور عدلیہ, یہ بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کے, اور اب تو خود بھی کہہ رہی ہے فوج, بار بار اعلان توبہ کر رہی ہے, لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی پاکستانی عوام کی طرف سے. اس وقت پاکستانی عوام میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دل سے فوج کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار ہو. یہ جو کچھ بول رہے ہیں اوپر اوپر سے بول رہے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے. کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کا جو بیانیہ تھا, آج بھی ان کا وہی ہے. وہ تو اپنے مفادات کی خاطر ظاہر ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی جو پچھلی حکومت میں لبادہ اوڑا ہوا تھا نا, وہ مفادات کی خاطر اوڑا ہوا تھا. ورنہ آج جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, عمران خان صاحب کا شروع سے یہی بیانیہ ہے. 2001-2 کی آپ ذرا تقریریں سنیں, جو مشرف صاحب کو لتاڑا کرتے تھے, جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, یہ تو لے آئے تھے کہ ساڈا بندہ ہے, لیکن انہوں نے دسیا تو بندہ نہیں, میں اللہ دا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, چاہے فوج یا عدلیہ, آپ اپنے کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے. ایک مسئلہ ہے. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے, کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے, پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا ہے وہاں پہ, پوری قوم کو بڈ بنا کے چلے گئے. ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چندہ فنڈ کے بینرز. لیکن ان سے کوئی پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں, تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکسز سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں. آپ لوگ 12 15 لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکیورٹی لے رہے ہیں. تنخواہیں اور پریویلیجز تو چھوڑ دیں, ہم بھی پوچھنے والے ہیں. آپ ملازم ہیں, ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے. میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں. بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, میں نے کہا یہ کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت, جی اٹامک انرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, مفت کر رہے ہو, تنخواہیں لے رہے ہو, گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ہاؤس رینٹ لے رہے ہو, لائف ٹائم پینشن لوگے, یہ کون سی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسی طرح کی خدمت ہے جس طرح علماء کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. چندوں پہ خدمت کون سی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہو, یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ اپنے کام نہیں کرتے. جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ افیکٹنگ ہیں, کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے, بندے مر جاتے ہیں جیل میں, بعد میں 22 سال بعد پتا چلتا ہے بندہ بے قصور تھا. دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے, بڑی عدالتوں کے اندر, چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ. دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی, میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے
خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے، جو بڑے ہیں، وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے بتائیں مجھے؟ ظاہر ہے ان کو یہی خطرہ ہوگا، آج فلانے نے ساڑھے خلاف بیان دے دیتا، آج فلانے نے دے دیتا۔ ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا، وہ بیچارے کس حد تک کر سکیں گے؟ اور یہ بیچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے، نرے بیچارے کوئی نہیں نے۔ تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں۔ یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی، اور یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے۔ ایک پی ٹی آئی بچی ہوئی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی، آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف۔ رہ گئی نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF، وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنے واسطے، اندر سے وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا۔ ہاں، تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز، کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں، بے توقیر ہو جائیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو، شاید کسی کو وسوسہ آ جائے کہ ہم کوئی ان کے ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ان کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہوں تو ہم مجرم عوام کو قرار دیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں، عوام مجرم نہیں ہے۔ ہمیشہ بڑے اور لیڈرز مجرم ہوتے ہیں جس طرف عوام جاتی ہے، ان کی پالیسیز کا رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ جس طرح ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر پال کے جو کچھ نکالا رزلٹ، FATF کی تلوار لٹکی، ٹھیک ہے جی، پھر جو کل تک ڈان لیگز تھی وہ پاکستان کی پالیسی بن گئی، تو سمجھ آئی نا کھا کے کہ ہاں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے، صرف فوج کا کام ہے۔ پھر ضرب عزم بھی، رد الفساد بھی، یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اب جو ہے وہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار یہ روزانہ 100 دفعہ آپ تسبیح کھینچے نا، 100 دفعہ، ہاں، اور 100 سال تک کھینچتے رہے، پھر بھی اس قوم کو یقین نہیں آنا جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح نہیں، جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے۔ اور پھر آج تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے، کوئی نہ کوئی کلپ گھومتا گھماتا آ جائے گا، اور پھر کوئی بڑا صحافی اٹھا کے اسے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ لگا دے گا، اور پھر وہ جناب اس طرح پھیل جائے گا۔ پھر آپ بے شک گرفتار کرتے رہیں، مجھے بتائیں گرفتاریوں سے کیا وہ جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں؟ نہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی بجائے نیریٹو بنائیں۔ فوجیں صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں، جس کو فوج کہہ رہی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، وہ فوج نہیں کر سکتی، وہ پولیٹیشنز نے کرنی ہوتی ہے، وہ مذہبی پیشواؤں نے کرنی ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں۔ اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو وہ ایک پیج کی بات کرتے تھے، وہ تو پیج ایسا پھٹا ہے کہ اب یہ پیج بالکل ہی الگ ہو گیا اور سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت ڈسائسو مومنٹ سے میں ہے۔ یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے۔ عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ 9 بجے کے خبر نامے میں پہلا آدھا گھنٹہ عدلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کی تاریخ لگ گئی، اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں؟ جو بڑے ہیں، چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، جو بےچارے انصاف کے لیے سالہ سال سے ذلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں، پولیٹیشنز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا ہے،
اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج، کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے. وہ یار تم لوگوں کا یہ کام ہے؟ جج کا مطلب ہے جج کرنا، کہ وہ سنے گا. جج گونگا ہوتا ہے جی، یہ گوروں سے پوچھیں. جج گونگا ہوتا ہے، صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، تو وکیل سے کہتا ہے یہ آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں، باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفنس ہے نا وہ ریٹن میں مجھے جمع کروائیں. وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک رزلٹ سنا دیتا ہے. امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے، ریٹائر نہیں ہوتا. سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے کہا ہے نا اولو العلم قائما بالقسط. اہل علم کا کہا کہ جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں. اللہ نے ترازو نازل کیا. انبیاء کا بھی جب ذکر آیا تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا. اور ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے. پہلے ہی عوام کو پتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے اے رزلٹ آئے گا. ہاں تو ٹھیک ہے یار، پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر، پھر بیان دیتے ہیں ہم جو ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. واہ، یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ضمیر کے مطابق نہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عوامی امنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا، یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جوتیاں مارے گا نا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے. یہ ہوتی ہیں عوامی امنگیں. میں چونکہ ایک ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کے سب لوگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہیں، اس لیے میں ان سے اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں، اور پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ ہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑوں کے بھی کان کھینچے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ صحافیوں کے اوپر تو پھر یہ مقدمات بنا دیتے ہیں، کبھی توہین عدالت، کبھی غدار وطن، کبھی کچھ. تو کم از کم جو نیوٹرل پلیٹ فارم سے ہیں، یہ نیوٹرل وہ والا نہیں، عمران خان صاحب والا نہیں، ان بائسڈ، یہ اس لفظ کو بدنام کر دیا، ان بائسڈ کہنا چاہیے، غیر جانبدار. تو وہ لوگ کم از کم ان کو ہوش دلائیں کہ یار ہوش کے ناخن لیں. اور آخر میں جو پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہیں، امیر لوگ، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، اس وقت قوم کو اس بدحالی سے نکالنے میں آپ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اور اس طریقے سے کاروباری لوگ ہیں جو اربوں ڈالرز کے مالک ہیں، کیا وہ ملک کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ پھر اس کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے ملک و قوم کے بیت المال میں کوئی پیسہ جمع کروایا تو پھر کوئی اور کھا جائے گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ پریزنٹ گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے پیسہ کریں؟ آپ ملک کے اندر کاروبار جنریٹ کریں. دیکھیں ایک شخص سے مجھے انتہائی شدید نوعیت کے اختلافات ہیں، ملک ریاض صاحب، بیریر ٹاؤن کے جو آنر ہیں، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، اس بندے کی وجہ سے پاکستان کے ملینز آف پیپل کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. اس نے اسی ملک سے اکانومی کو چلا کے اتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے. فاسٹ فوڈ میں آپ KFC، میک ڈونلڈ، یہ آ کے یہاں پہ کمائی کر رہے ہیں نا. لوکل فاسٹ فوڈ تو آپ کا اس طرح کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا. پراپرٹی کی فیلڈ میں بھی باہر کے لوگوں نے آگے کمائیاں کرنی تھی. اگر یہ بندہ نہ ہوتا پھر اس کو دیکھا دیکھی ڈیفنس والوں نے اپنا DHAs لانچ کیے. آج ملک کی اکانومی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. انہوں نے بھی تو اسی ملک سے آپ کو سب کچھ جنریٹ کر کے بتایا، اور اس سے بڑھ کر باہر جو اوورسیز پاکستانی تھے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اگر پاکستان نہیں بھی آتے تب بھی کم از کم پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں جہاں وہ اپنے مکان بنا سکتے ہیں، کبھی چھٹیاں گزارنے کے لیے آ سکتے ہیں. باقی مجھے بتائیں یہ پاکستان میں
جو عام شہروں کی حالت ہے رہنے والی، کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، فیصل آباد لے لیں، صرف ایک اسلام آباد کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے، وہ بھی بارش کے دنوں میں اس کا بھی پول کھل جاتا ہے، وہ تو نیچرل سلوپ پہ نہ ہو تو وہاں پہ بھی بری حالت ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی نالے جب ابلتے ہیں نا تو وہ پلوں کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر نالے چھوٹے ہیں اور پیچھے سے پورا مارگلا ہلز کا پانی آتا ہے، میں تو F10 میں خود بھگتتا رہا ہوں نا، مجھے تو پتا ہے اس چیز کا۔ لیکن یہ دیکھیں اسی ملک سے سب کچھ کیا ہے نا، تو یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کاروبار جنریٹ کیا، اور کاروبار جنریٹ کریں، یہاں لوگوں کو روزگار ملے، پلس وظیفے لگائیں ایسے بچوں کے جو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں۔ پاکستان میں ایک ذریعہ ہے پاورٹی سرکل سے غریب قوم کو نکالنے کا، وہ تعلیم ہے۔ ہم خود لوور مڈل کلاس ہیں، آج وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سوچی بھی نہیں ہوئی تھی، اور فیکٹر صرف ایک یہ ہے کہ پڑھ لکھ گئے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اپ کر لیا، باقی تو کوئی کاروبار نہیں تھا ہمارا۔ ہمارے جیسے لاکھوں نوجوان آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے جو پڑھ لکھ کر انہوں نے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے، غربت کے اس دائرے سے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب آدمی کالج اور یونیورسٹی کی فیس بھی نہیں دے سکتا۔ میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا 1995 سے لے کے 2000 تک، میری سال کی فیس 3000 روپے تھی، وہ بھی انسٹالمنٹس میں، ایک 1800 کی انسٹالمنٹ 6 مہینے کی اور ایک 1200 کی۔ پرائیویٹ یونیورسٹی اس وقت بھی لاکھوں میں تھی، اور یہ 3000 میں پورے سال کا ہاسٹل کا خرچہ، صرف کھانے کو آپ نکال دیں، ہاسٹل میں بجلی کا، پانی کا، رہائش کا، صفائی، سب کچھ اس میں شامل۔ آج بھی سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا خرچہ دیکھا جائے تو بہت کم ہے، لیکن ظاہر وہ ٹیکسز سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ سرکاری یونیورسٹیز میں کتنے لوگوں کو داخلہ ملے گا، اتنا میرٹ ہائی ہو چکا ہے، تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو غریب آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، تو ایٹ لیسٹ یہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں۔ پھر ایسی ٹریننگز دی جائیں، خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں، اب تو فری لانسنگ کا دور ہے۔ میں حیران ہوں کہ بنگلہ دیش میں 6 ملین لوگ، 60 لاکھ لوگ، بچے 20 سے 30 سال کی عمر کے، ان کا جو ذریعہ معاش ہے نا وہ فری لانسنگ ہے، ہنر سیکھا ہوا ہے، کمائی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے فری لانسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، چائنا کے بعد۔ ہم کہتے تھے جناب غریب قوم ہے، اور کسی کو مثال دی جاتی تھی نا تو کہا جاتا تھا تیری 2 ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ آج 2 ٹکے جو ہیں وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہیں، جو آپ 2 ٹکے کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے۔ اچھا یہ میں کوئی جیلسی میں بات نہیں کر رہا، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بنگلہ دیش ترقی کرے، پھلے پھولے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک غم تھا وہ ہم سے الگ ہوئے، لیکن جس طرح کبھی ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بچے ہم سے الگ ہو گئے مجبوراً، لیکن اپنے گھروں میں تو خوش ہے نا، ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے، وہاں پہ بھی کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں۔ جب ہم الگ ہوئے تھے آبادی برابر تھی، بلکہ ان کی تھوڑی سی زیادہ تھی، آج دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہاں تو بارے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑا ایٹم بم ہے نا آبادی والا، اور کروڑوں کا ڈفرنس انہوں نے ڈال لیا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جی امت میں اضافہ کرنا ہے؟ جی اس طرح کی امت جو نکھٹو قسم کی اضافہ کرنا ہے، تربیت کوئی نہیں کرنی ہے، یہ پتہ نہیں کس نے ان کو پڑھا دیا ہوا ہے۔ وہ آپ میرے فیملی پلاننگ کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں، وہ آج ٹاپک پھر ایک الگ ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، پلس جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو امیر حضرات ہیں خصوصاً جو ڈیفنس میں بیریئر ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے ذاتی مکان ہے، مہینے کی انکم ان کی 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک سولر سسٹم لگا لیں۔ یہ میں نے
بالکل اس طریقے سے جیسے میں کہتا ہوں نا قرآن پاک آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے عقائد کی اصلاح ہو. یہ بھی میں نے لکیر بار بار پیٹنی ہے کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں باقی قوم کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک یونٹ آلموسٹ 35 سے 40 روپے کا بجلی کا بنتا ہے, جو گورنمنٹ آپ کو 15 سے 20 روپے, اب انہوں نے 24 روپے کر دیا ہے. ابھی بھی گورنمنٹ جو آپ کو بجلی کا یونٹ دیتی ہے نا 10-15 روپے ہر یونٹ کے پیچھے صدقہ خیرات کے پیسے یعنی ٹیکسز کے پیسے وہ ڈال کے دیتی ہے. ایک امیر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے پیسوں سے بجلی لے, وہ تو افورڈ کر سکتا ہے نا یار. 10 kVA کا ایک سسٹم لگا لے, اگر بڑا مکان ہے, چھوٹا مکان ہے 5 kVA کا ایک سسٹم لگا لے. آج کی ڈیٹ میں 14 اگست 2022 بمطابق 15 محرم 1444 ہجری آلموسٹ 10 سے 11 لاکھ روپے کا 5 kVA کا سسٹم لگ جاتا ہے. 25-30 سال کے لیے آپ بجلی سے بے فکر ہو جائیں, جس طرح آپ گھر میں بورنگ کروا کے گورنمنٹ کے پانی سے بے فکر ہو جاتے ہیں نا, یہ کریں. اور دوسری آپ کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ اگر یہ سب لوگ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بیریا ٹاؤن اور ڈیفنس میں جہاں لوگ کروڑوں کے پلاٹس لے کے کروڑوں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس میں مجھے بتائیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیر ہے. ان کو تو آفیشلی یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ مکان وہی بنائے گا جو اپنا سولر سسٹم اپنا انسٹال کرے اوپر. اور میرے بھائی جو 1.5-2 کروڑ روپے کا پلاٹ لے رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا سسٹم نہیں لگا سکتا. جس کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جو چند سالوں کے لیے, اور یہ ایک پوری جنریشن کے لیے 25-30 سال کے لیے ایک سولر سسٹم نہیں وہ لگا سکتا. لیکن وہ لوکل نہیں لگانا آپ نے, جو کمپنیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جس میں ریورس میٹرنگ بھی پھر آپ کو الاؤ ہوتی ہے, جو اوریجنل والی پلیٹس ہیں, وہ میں نے اب کسی کا نام نہیں لینا ورنہ پھر ایک آپ بالکل اسپیسیفک ہو جائیں گے. کافی ساری کمپنیز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ کام اگر کر لیں تو اب یہ سب جو ہمارا امیر طبقہ اور زیادہ بجلی بھی یہ یوز کرتا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں 35 سے 40% لوڈ جو ہے وہ اے سیوں کا ہے جی. اگر اے سی بند کر دیے جائے نا پاکستان سے تو بجلی زیادہ ہے ہمارے پاس گرمیوں میں. مجھے بتائیں چھوٹی سی دکان میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2,000 واٹ تو لیتا ہے ایک انورٹر بھی. وہ تو پھر چل چل کے تھوڑا جا کے پھر بھی 700-800 پہ تو آتا ہے. وہ جتنی سرکاری بلڈنگز ہیں ان کے اوپر سولر لگے ہوئے ہوں, نہ وابڈا سے ان کو بجلی دی جائے. جناب آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جن ملکوں میں سورج اتنا نکلتا بھی نہیں, پاکستان تو آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو ونڈ انرجی ہے اس کے اعتبار سے تو صرف ہمارے کوسٹل ایریاز ہی ہیں, پورے ملک میں ونڈ انرجی تو اس طرح جنریٹ نہیں ہو سکتی. لیکن سولر پاکستان میں 330 دن سورج نکلتا ہے. یہ خوش نصیب ترین جگہوں میں سے ہے سولر کے اعتبار سے. چائنا میں دیکھیں پورے پورے پہاڑ, جس طرح یہاں پہ آپ کو درخت جنگل نظر آتے ہیں نا, سولر پینلز کے ہیں. جھیلوں کے اوپر, سمندروں کے اوپر, پولوشن زیرو, انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. کوئی تیل جلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کوئی شور نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو یہ کام کریں, پابند کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز والے کہ سولر سسٹم اپنا لگائیں اور بجلی ان کو نہ پرووائڈ کی جائے. وہ بجلی جھونپڑیوں میں رہنے والے غریب لوگ ان کو ملے اور ان کے لیے اور سستی کریں. اور یہ بار بار جو تیل کے آپ معاہدے کر رہے ہیں اس کی بجائے سولر سسٹم خریدیں. گورنمنٹ معاہدے کرے بڑی کمپنیوں کے ساتھ. تو اب بجائے یہ پلانٹ لگانے کے جی ہم نے فلاں جگہ جو ہے ایک فرنس آئل کا پلانٹ لگا لیا, فلاں جگہ ڈیزل پلانٹ لگا لیا, اس کی بجائے میرے بھائی پاکستان میں زمین تھوڑی ہے یار, اندازہ کرو بلوچستان پورا